تو سب کو دکھانا، وہ رب کا بلانا تو سب کو دکھانا، یہ جو آ رہا ہے میرا مصطفیٰ ہے، یہ جو آ رہا ہے میرا مصطفیٰ ہے، وہ ماہ فروزاں وہ نیر تاباں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بلسان النبي الكريم الأمين القسيم الجسيم النعيم الرؤوف الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَآ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ کرم سب پر ہے کوئی ہو کہیں ہو، کرم سب پر ہے کوئی ہو کہیں ہو، کرم سب پر ہے، کرم سب پر ہے کوئی ہو کہیں ہو، یا رسول اللہ کرم سب پر ہے کوئی ہو کہیں ہو، یا رسول اللہ آپ ایسے رحمت للعالمین ہو۔ وہ ہر عالم کی رحمت ہے، وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، وہ ہر عالم کی رحمت ہے کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آئے۔ وہ ہر عالم کی رحمت ہے کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ تو چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسرا، تو چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسرا، تیرے لیے دو چار قدم عرش بری، تو چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسرا، تیرے لیے تو دو چار قدم عرش بری ہے۔ تبارک اللہ، یہ ذرا اعلیٰ حضرت کا شعر ہے، تھوڑا سا توجہ سے سننا پڑے گا۔ تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی کہیں تقاضے وصال کے، کہیں تو وہ جوش لن ترانی اور کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ تو شاہ خوباں جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اس کی توفیق سے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جوڑوں کا صدقہ آج ہم سب اس بابرکت ایمانی نورانی اور روحانی محفل پاک میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ نعت خانوں نے مکمل چارج کر دیا ہے، روحانی بیٹری فل چارج کر دیا الحمدللہ۔ جب میں پاکستان میں تھا آنے سے پہلے مختلف قسم کے خیالات آتے تھے یہاں کی مسجد کے والے سے، پتہ نہیں وہاں کا کیا ماحول ہوگا کیا مت، تو وہاں جو باتیں ذہن میں آتی تھیں ان میں ایک بات یہ بھی ذہن میں آتی تھی کہ جو محافل ہوا کریں گی تو اس میں نعت پڑھنے کے لیے احباب کہاں سے آئیں گے، تو یہ ایک بات ذہن میں آتی تھی کیونکہ پاکستان میں تو چونکہ ایسا ماحول ہے الحمدللہ،
تو ہر محلے میں آپ کو نعت خوان مل جاتے ہیں، ہر مسجد میں نعت پڑھنے والے موجود ہوتے ہیں. تو ایک ایسے ذہن میں ایک سوال سا اور خیال سا آتا تھا، تو یقین جانے پاکستان کی کسی مسجد میں کسی محلے میں اتنے نعت خوان نہیں ہوں گے جتنے الحمدللہ ہماری مسجد میں ہمارے اپنے نعت خوان موجود. یہ بھی ایک بڑی خوش قسمتی اور خوش نصیبی کی بات ہے. پچھلے سال اور اس سے پچھلے سال الحمدللہ پاکستان میں شب معراج بڑی جوش و خروش سے عقیدت سے منائی جاتی ہے، اور پورے پاکستان میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانے مستانے حضور کا ذکر ساری رات سنتے سناتے بھی ہیں، اور علماء کرام بھی بڑی سخت ڈیوٹیاں دیتے ہیں. مجھے یاد ہے الحمدللہ اس رات کو شب معراج کو ایک نہیں دو نہیں چار مقامات پر بھی بیان کرنے کا موقع ملا. تو مختلف جگہوں پر جا کے گھنٹہ جو ہے حضور کے اس شب معراج آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس معجزہ معراج پر جو ہے وہ گفتگو جو ہے وہ ہوتی رہی. تو مجھے اس بات کا بھی شدت سے احساس ہے کہ یہاں چونکہ اوقات جو ہے وہ پاکستان سے مکمل طور پر ڈیفرنٹ ہیں. یہ اس وقت مکمل ایک سونے کا ٹائم ہے، نماز کے فوراً بعد عشاء کے بعد عام طور پر یہاں پر سو لیا جاتا ہے، اور رات کا جو اگر ہم وقت کا تعین کریں تو اس وقت کافی وقت گزر چکا ہے. تو لیکن دوسری طرف بات یہ بھی ہے کہ اس طرح کی مقدس راتیں بھی تو بار بار نہیں ملا کرتی. تو اللہ نے یہ زندگی میں موقع عطا فرمایا ہے، تو سوتے تو ہر رات کو ہیں. تو ایک رات کیوں نہ اللہ اس کے رسول کی محبت میں، اس کے قرب میں، اس کی معرفت میں کیوں نہ جاگ لیا جائے. کیا پتہ یہی جاگنا ہمارے کام آ جائے، اور آج حضور کی محبت میں یہ بیٹھنا ہمارے لیے ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے. کیا پتہ اللہ کو یہی ادا پسند آ جائے اور ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے. بارکیف جمعۃ المبارک کے خطبے میں معراج شریف کا اختصاراً تذکرہ 15ویں پارہ کی آیت کی روشنی میں کیا گیا. تو دو مقامات پر قرآن پاک نے جو صراحتاً معراج شریف کا ذکر فرمایا، ایک تو 15ویں پارہ کی سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں، اور پھر دوسرے مقام پر سورۃ النجم کی ابتدائی چند آیات میں. تو اب جو ہے میں آپ کے سامنے سورۃ النجم کی آیات کی روشنی میں جو ہے معراج شریف کے چند پہلوؤں کو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. معراج شریف کا جو پورا واقعہ ہے اور اس کے تمام جو جزئیات ہیں، تفصیلات ہیں، ڈیٹیلز ہیں، وہ ساری کی ساری ایک خطاب میں یا ایک مجلس میں بیان نہیں کی جا سکتی. تو چند ایمان افروز اور دلچسپ اسرار اور رموز پر مبنی روحانی اور ایمانی لطائف اور نکات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، جن کا میں نے انتخاب کیا ہے پورے واقعات میں سے. تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آئیے ذرا ہم پہلے قرآن آیات کو بھی دیکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کے چند پہلو جو ہیں وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، واو قسمیہ ہے. وَالنَّجْم اس کا مطلب ہے اور ستارے کی قسم، اور ستارے کی اذا ہوا جب وہ نیچے آیا، نیچے اترا. تو اس سے پہلے جو سورہ ہے وہ سورۃ الطور ہے. یہ سورۃ النجم اگر آپ 27واں سپارہ کھولیں تو سورۃ النجم سے پہلے جو سورت آتی ہے وہ سورۃ الطور ہے. اور سورۃ الطور کے جو آخری لفظ ہے وہ ہے وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، وَإِدْبَارَ النُّجُومِ. تو سورۃ الطور کے آخری لفظ ادبار النجوم ہے، اور اس کے بعد جو اگلی سورت شروع ہو رہی ہے اس کا پہلا لفظ والنجم ہے. ادبار النجوم کا مطلب ہے ستاروں کا غروب ہونا. ادبار النجوم کا مطلب ہے اور والنجم ستارے کی قسم، یعنی اس ستارے کا آنا اور طلوع ہونا. گویا اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو یوں ملایا، ایک سورت کا اختتام کیا اور ایک سورت کا آغاز کیا. تو سورت کے اختتام میں فرمایا ستارے غروب ہو، اور سورت کے اگلی سورت کے آغاز میں ستارے کی طلوع کی بات کی اور اس ستارے کی قسم اٹھائی. تو گویا جب تمام نبیوں کی نبوت کے ستارے آسمان نبوت پر چمک کر چمک دمک کے جب غروب ہو گئے تو ستارہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ایسا ستارہ ہے کہ جس کو کوئی غروب نہیں، اس کی چمک دمک ہمیشہ کے لیے تا قیام قیامت. تو والنجم اس ستارہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم. امام رازی علیہ الرحمہ نے، امام جعفر صادق علیہ الرحمہ نے والنجم سے مراد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مراد لی. یہاں نجم سے مراد حضور کی ذات ہے،
رب کائنات نے ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم کھائی کہ جس طرح ستاروں سے رہنمائی لی جاتی ہے منزل کی سفر میں، تو اسی طرح آقا علیہ السلام بھی وہ ستارہ ہدایت ہیں کہ جو ہر ایک کے لیے منزل کے تعین میں رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ تو والنجم اذا ہوا، اذا ہوا میں ان لفظوں میں آقا علیہ السلام کا معراج سے واپسی پر جو تشریف لانا ہے، واپسی، اترنا، آنا، تشریف لانا، یہ وہ ہے اذا ہوا۔ اس کے بعد فرمایا ما ضل صاحبکم وما غوا۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی سفر معراج کی خود تاریخ بیان فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ما ضل صاحبکم، خطاب کر رہا ہے محبوب کے غلاموں کو، محبوب کی صحبت میں بیٹھنے والوں کو، محبوب کی مجلس میں، محبوب کی سنگت میں، محبوب کی رفاقت میں، اور آقا علیہ السلام کی معیت میں جو بیٹھنے والے تھے، اللہ تعالیٰ ان سے خطاب کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ اے وہ لوگوں جن کو میرا محبوب اپنی صحابیت کا، اپنی صحبت کا، اپنی سنگت کا فیض عطا فرماتا ہے، سن لو کہ جو تمہارے صاحب ہیں ما ضل صاحبکم وما غوا، اس پورے سفر معراج میں کسی بھی راستے پر نہ بھولے، نہ بھٹکے، نہ گئے، ایسے سارا سفر کیا جیسے ان سارے راستوں کو پہلے سے ہی جانتے تھے، یہ ساری راہیں پہلے سے ہی دیکھی۔ ما ضل صاحب، قرآن گواہی دے رہا ہے کہ ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے صاحب نہ بھٹکے، نہ بہکے، نہ بھولے، نہ گمراہ۔ ما ضل صاحبکم وما غوا، راستہ نہیں بھولے، بھٹکے نہیں، بھولتے بھی کیسے؟ یہ ساری راستے، یہ سارے راہ جو تھے یہ حضور کے دیکھے ہوئے تھے۔ تو ما ضل صاحبکم وما غوا۔ اس کے بعد فرمایا ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ حضور کی زبان شریف کی تعریف کی گئی، آپ کے کلام کی تعریف کی گئی کہ میرا محبوب یہ جو کچھ بھی واقعہ معراج کے متعلق تمہیں بیان کر رہا ہے، یہ کوئی اپنی مرضی سے بیان نہیں کر رہا، یا اپنی طرف سے گھڑ کے بیان نہیں کر رہا، اس کی زبان سے نکلنے والے تمام جملے، تمام الفاظ، تمام کلام جو ہے یہ وحی خدا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے اس کی ایک ایک بات پہ یقین کر لینا، کیونکہ اس کی زبان سے نکلنے والی ہر بات وحی ہے۔ اس لیے تم یہ نہ سوچنا کہ یہ عقل تسلیم نہیں کرتی، عقل کو نہ دوڑانا۔ تو میں آپ سے بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ واقعہ معراج سننے جا رہے ہیں تو عقل کے پیمانے پہ نہ پرکھیے گا کہ یہ کیسے ہو گیا، ایسے تو نہیں ہو سکتا، تو آسمان میں شگاف نہیں ہو سکتا، تو کیسے آسمان کو پھاڑ کے چلے گئے، تو اس طرح کی چیزیں نہیں سوچنی، ٹھیک ہے؟ یہ عقل پہ پرکھنے والی بات ہی نہیں ہے۔ معجزہ کہتے کسی ہیں جو عقل کی سمجھ میں نہ آئے، جو عقل میں آ جائے تو وہ معجزہ کائے کا ہوا۔ تو اس لیے ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ معراج سے پہلے اپنے محبوب کی شان زبان کو بیان کیا کہ میرے محبوب کی جو شان زبان ہے، شان نطق ہے، بولنے کی جو شان ہے، یہ زبان وحی کا مرکز ہے، یہ کلام الہی کا مرکز ہے، یہاں سے وہی صادر ہوتا ہے جو رب چاہتا ہے۔ تو اس لیے اس زبان سے جو بھی بات نکلے اس کو عقل مانے یا نہ مانے، عقل تسلیم کرے یا نہ کرے، تمہارا کام یہ ہے کہ تم مانو، ٹھیک ہے؟ کیونکہ وہ وحی ہے اور وحی کو ماننا ہر ایک پر لازم ہے۔ اس کے بعد فرمایا علمہ شدید القویٰ ذو مرۃ فاستویٰ وہو بالافق الاعلیٰ۔ اب ان آیات کی تفسیر میں ہم بعد میں آتے ہیں، آئیے ذرا چند پہلو۔ تو واقعہ معراج جو ہے نبوت کے 12ویں سال، ہجرت سے ایک سال قبل، نبوت کے 12ویں سال رجب شریف کی 27ویں شب کو یہ عظیم الشان معجزہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام کو عطا کیا گیا۔ معراج پہلے نبیوں کو بھی دی گئی، عطا کی گئی، لیکن جس شان سے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کو یہ معراج کروائی اور یہ معجزہ عطا فرمایا، اس شان کے ساتھ کسی اور نبی کو عطا نہیں۔